السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم عرق النساء کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایسی خوراک بھی آپ کے سامنے رکھی جائے کہ جس کا استعمال کرنے سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، اور وظیفہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ کوئی دیسی علاج بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، مرد حضرات کو بھی خواتینوں کو بھی، کہ ان کی ایک ٹانگ میں درد ہوتا ہے، اور عرق النساء کے درد کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، کبھی کمر میں، کبھی جناب وہ پنڈلی میں چلا گیا، کبھی پاؤں میں چلا گیا، کبھی ایک بازو میں آ گیا، تو یہ عرق النساء کی علامت ہے۔ اور پہلے تو خواتین اس بیماری میں بہت مبتلا تھیں، مگر اب مرد بھی اس بیماری میں کثیر تعداد میں وہ بیچارے ملوث ہو چکے ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب کیا کیا جائے کہ کس طرح جو ہے نا ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یا اس کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک طب نبوی کے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ جس حدیث میں عرق النساء کی بیماری کے متعلق علاج بتلایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا، عرق النساء کی کچھ وجوہات یا کچھ مزید اس کے علاج۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرق النساء کا علاج جنگلی بکرے کی ران میں ہے۔ ران کا مہرہ کیا جائے، پھر اس کی یخنی 3 حصوں میں کر دی جائے، اس کے بعد 3 دن تک یخنی کا استعمال نہار منہ کیا جائے۔ روزانہ نہار منہ ہونا چاہیے، یعنی جو یخنی آپ نے استعمال کرنی ہے وہ آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ نے استعمال کر لیا، جنگلی بکرے کے گوشت میں پہاڑوں پر پائی جانے والی ایسی جڑی بوٹیوں کا اثر موجود ہوتا ہے جو وہ خوراک کے طور پر چرتا ہے، اور وہ طاقت میدانی اور فارمی بکروں کے گوشت میں نہیں پائی جاتی۔ اب چونکہ جنگلی جو بکرا ہوتا ہے پہاڑوں سے گھاس وغیرہ چرتا ہے، تو بہت ساری جڑی بوٹیاں وہ کھاتا ہے، ان جڑی بوٹیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت میں اس عرق النساء کی بیماری کا علاج رکھا ہے۔ چونکہ یہ ایک عصبی درد ہے، اعصابی درد ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے، اور یہ ریڑھ کی ہڈی سے درد نکل کر پیر کی یعنی پاؤں کی ایڑی تک چلا جاتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی پریشانی جو ہوتی ہے کہ عموماً ایک ٹانگ میں درد ہوتا ہے، اور کبھی اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، اور ایسا مریض جس کو عرق النساء ہے وہ بیچارہ مسلسل بے چینی میں رہتا ہے، اور بعض اوقات تو اسے ٹانگ اٹھانا اس کے لیے بھاری ہو جاتا ہے، چلنا بھاری ہو جاتا ہے، اس پر بوجھ ڈالا جائے تو وہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ ایسا مریض انتہائی کمزوری محسوس کرتا ہے، اس کی ٹانگ سن ہو جاتی ہے، یا بیٹھنے رہنے سے یا کھڑے رہنے سے بھی اس مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ درد کمر سے چلتا ہے تو شدید کمر میں جھٹکے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے موڑے ہل جاتے ہیں، ان کے درمیان میں خلا آ جاتا ہے، اور اسی طرح قبض کا ہونا، پٹھوں کی سوزش، اور زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، یا بہت زیادہ بوجھ اٹھانا، یا اعصابی تناؤ کہ آپ کے اعصاب کھنچے ہوئے ہیں، یا مسلسل ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہنا، یا غلط طریقوں سے چلنا بیٹھنا اٹھنا، ان تمام چیزوں سے جو مسئلہ بنتا ہے وہ عرق النساء کا بنتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جو اونچی ایڑی والی جوتی پہنتی ہیں ان سے بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے، اور نرم گدوں پر جو سونے والے افراد ہیں اور جو موٹے لوگ ہیں وہ اس درد کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہے جن کا جسم بھاری ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جو نرم گدوں پر سوتے ہیں ان کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب عرق النساء میں مریض کی جو حالت ہوتی ہے کہ اگر جس ٹانگ میں اس کو درد ہے وہ بیچارہ ٹانگ
موڑ نہیں سکتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے، کرسی پر اگر بیٹھے تو ٹانگ موڑ کر نہیں رکھ سکتا، اتنی یعنی کہ یہ خطرناک تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا میں سامعین گرامی، یہ تو آپ پیچھے دیکھا کہ حدیث میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگلی بکرے کے اندر اس کے علاج کے متعلق بتایا۔ تو اب تھوڑا سا یہ چیک کرتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں اس کا علاج کریں، کون کون سی ایسی سبزیاں ہیں یا پھل ہیں جن کا استعمال کریں تو حلق النساء ختم ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری ہیں، چند ایک آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو اگر استعمال کیا جائے تو اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے، جیسے دہی، دلیا یا مغزیات والی چیزیں، پھل، تازہ سبزیاں، گاجر کا جوس، چقندر کا رس، یہ استعمال کیا جائے تو اس سے بھی حلق النساء ختم جلدی ہوتا ہے۔ پانی کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے، جتنا پانی پئیں گے اتنے آپ کے اعصاب کھنچے ہوئے نہیں ہوں گے، جب اعصاب نہیں کھنچیں گے تو حلق النساء والی بیماری انشاءاللہ آپ کو نہیں لگے گی۔ ادرک کا استعمال کیا جائے، لہسن کا استعمال کیا جائے اور ہلدی کو اپنی ہانڈی میں شامل کیا جائے، اس طرح کی چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ یا اسی طرح تلسی ہوگی یا بابونا وغیرہ، ان جڑی بوٹیوں کی چائے بنا کر اگر ایسے مریض کو دی جائے کہ جو حلق النساء کا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر جو حلق النساء کے مریض ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات، کہ حلق النساء کے مریض کے لیے ضروری ہے کہ بہت کم لیٹے اور کوشش کرے روزانہ 20 سے 30 منٹ یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کا معمول بنا لے۔ پیدل چلنے سے انشاءاللہ اس کی بھی بہت ساری تکلیف ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر علاج کیا جائے گھر میں رہ کر تو کس طرح کیا جائے۔ نمبر 1، یہ ایک دیسی ٹوٹکا آپ کے سامنے رکھیں گے، کمر کے بل لیٹ جائے اور اپنی ٹانگیں، اپنی بائیں ٹانگ سینے تک موڑ کر لائے، اس طرح کہ گھٹنا آپ کے سینے کو چھو لے، اور پریکٹیکل کے طور پر آپ 10 تک گنتی گنے، پھر دوسری ٹانگ کے ساتھ یہ عمل دہرائے۔ یہ ورزش دونوں ٹانگوں کے ساتھ تقریباً 5 بار دہرائے، پھر دونوں ٹانگوں کو سینے تک لے جائیں۔ مطلب ہے یہ ہم حلق النساء کے درد کو ختم کرنے کے لیے ایک پریکٹیکل طریقہ کر رہے ہیں کہ آپ لیٹ جائیں اور جس ٹانگ میں آپ کو درد ہے اسے اٹھائیں، اس کا جو گھٹنا ہے وہ سیدھا لائیں اپنے سینے کے پاس، اور پھر اسی طرح دوسری ٹانگ ہے، ان کو 5-10 مرتبہ اس طرح دہرائیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کمر کے بل لیٹیں اور اپنی ٹانگیں دیوار پر بالکل سیدھی اور اپنے سامنے اٹھائیں اور اس طرح تقریباً 15 سیکنڈ رہنے دیں۔ اس طرح بھی آپ کم از کم 5-7-10 دفعہ عمل کو کریں، بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اب میرے دوستو ہم چلتے ہیں کہ اس میں کون سا ایسا جو ہے وہ وظیفہ ہم کریں گے کہ جس کی مدد سے جو حلق النساء ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو حلق النساء کے لیے ایک تو میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا۔ جی تو میرے دوستو اب حلق النساء کا ہم روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کو درد ہے، ٹانگ میں ہے، کمر میں ہے، بازو میں ہے، پاؤں کی ایڑی میں ہے، جہاں بھی ہے، آپ نے اس جگہ پر ہاتھ رکھنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے، جو بھی آپ کو آسان لگے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، آپ نے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس جگہ پر آپ نے دم کر لینا ہے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے کوئی دوسرا پڑھے گا تو دم کی جگہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے اور دوسرا آپ کے لیے اسی انداز سے پڑھ دے گا۔ بس فرق یہ ہوگا کہ اگر مرد ہے تو اس کے لیے آپ نے عنہ کا لفظ استعمال کرنا ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے عنہا کا لفظ استعمال کرنا ہے، اور اگر خود آپ پڑھ رہے ہیں تو عنی کا لفظ استعمال کرنا ہے کہ یا اللہ میرے اس درد کو دور فرما۔ تو یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے، میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، دوسرا بندہ بھی آپ کو دم کر سکتا ہے، اور اول آخر میں آپ نے درود پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ یہ دعا اللہم اذہب عنی سوء ما اجد 7 بار پڑھ کے یا آپ نے دم کر دینا ہے۔
خود پڑھیں گے تو عنی کا لفظ آپ نے پڑھنا ہے، دوسرا کو بندہ پڑھ رہا ہے تو اگر دوسرا مرد کے لیے پڑھتا ہے تو عنہ کا لفظ پڑھے گا، اور اگر دوسرا پڑھ رہا ہے ایسے مریض کے لیے جو آگے عورت ہے تو پھر اس کے لیے عنہا اس نے پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں وہ 3 دفعہ 5 دفعہ درود پڑھ لے۔ انشاءاللہ یہ 3 دم کے اندر ہی آپ کے درد میں افاقہ آنا شروع ہو جائے گا، پہلا دم، دوسرا دم اور تیسرا دم۔ روزانہ آپ نے 1 دم ڈالنا ہے، اگر زیادہ تکلیف ہو تو آپ دوسرا دم بھی ڈال سکتے ہیں، ویسے انشاءاللہ 1 دم ہی ڈالیں گے، اس سے بھی اچھا خاصا آپ کو فائدہ ہوگا۔ 3 دن آپ کریں گے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، مگر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، مزید چند دن اس کو بڑھا لینے، انشاءاللہ 1 ہفتہ 10 دن کے اندر یہ حرق النساء، یہ درد ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مریض کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔